عظمت اولیاء کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اسی مناسبت سے آیہ کریمہ کے ایک حصے کی اور حدیث مبارکہ جسے حدیث جبریل کہتے ہیں اس کے بھی ایک حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ولایت یعنی اللہ کی دوستی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کی عظمت اور بزرگی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس لیے کہ کسی کی عظمت کا اندازہ لگانا ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں سے میرا تعلق ہے اور فلاں میرا دوست ہے۔ اگر بہت کسی پڑھے لکھے کا نام لیتے ہیں کہ وہ میرا دوست ہے تو اس کی ڈگری نہیں دیکھی جاتی، اس بہت بڑے کا جس کا نام لے لیا گیا دوستی کے حوالے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ارے فلاں اتنا بڑا ڈگری والا، اتنا بڑا علم والا، اتنا بڑا پیسے والا، اتنے بڑے مقام والا، اتنے بڑے مرتبے والا، یہ اس کا دوست ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کا دوست ہے اور یہ اس کا دوست ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان کیسا ہوگا۔ پھر اس کو نہیں دیکھا جاتا، وہ جس کا دوست ہے اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اندازہ کریں، اگر کسی بظاہر ایک بندہ جس کے پاس دنیا کی اسکول، کالج، یونیورسٹیوں کی ڈگریاں ہیں، اگر کوئی اس کا دوست بن جائے، اگر کسی کے پاس دنیا کا فنا ہونے والا مال ہے، اگر کوئی اس کا دوست بن جائے تو لوگ اس کو رشک کی نظر سے دیکھتے ہیں، لوگ اس کو حیرت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ مگر اللہ اکبر، جس خوش نصیب انسان کو اللہ کی دوستی کا مقام مل جاتا ہے، اللہ کی دوستی کا مرتبہ مل جاتا ہے اور وہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، پھر اس بندے کی شان کا عالم کیا ہوتا ہوگا، پھر اس بندے کی عظمت کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ ہم جس دور کے اندر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں یہ دور فتنوں کا دور ہے۔ اللہ اکبر، فتنے ایسے برستے ہیں یوں لگتا ہے جیسے کالی گھٹاؤں کے اندر بارش ہو رہی ہے۔ کوئی عظمت انبیاء کا منکر ہے، کوئی عظمت اولیاء کا منکر ہے، کوئی عظمت اہل البیت کا منکر ہے، کوئی عظمت صحابہ کا منکر ہے۔ اللہ اکبر، اس طریقے سے انسان مختلف فتنوں کا شکار ہے۔ اللہ اکبر، ایسا لگتا ہے قیامت قریب سے قریب تر ہے، ایمان بچانا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، دن بدن لوگ اپنے عقل کے ترازو پر ولیوں کی کرامت کو پرکھتے ہیں اور ان کا دماغ اگر رہنمائی کرتا ہے قبول کرتے ہیں، ورنہ پھر اولیاء اللہ کے مقامات کو کہانی، قصے اور فرسودہ کہانیاں کہہ کے نظر انداز کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لوگ یہ کہتے ہیں، آج لوگ کہتے نظر بھی آتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ نظر اٹھائے اور بارش کا نزول ہو جائے، ایک بندہ یہ کرے اور پھر یہ ہو جائے، اور کسی کی دعا سے تقدیر بدل جائے، کسی کے اشارے ابرو سے تقدیر بدل جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر میری قوم کے جوان سمجھنے کے لیے آئے ہیں، ایک بات یاد رکھنا، ایک بندہ وہ ہوتا ہے جس کو سمجھنے کا ایک تجسس ہوتا ہے، تحقیق کا اس کے اندر جو ہے وہ شوق ہوتا ہے، علم میں اضافے کا اس کے اندر ایک تڑپ ہوتی ہے، تو وہ سمجھنے، دلیلیں سن کر سمجھتا ہے۔ لیکن ایک شخص ایسا ہے کہ جس کو سمجھنا ہی نہیں ہے، جس کو ماننا ہی نہیں ہے، اللہ اکبر، وہ وقت برباد کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ سمجھیں کہ لوگ کہتے ہیں آخر ولی بیٹا کیسے دے سکتا ہے، ولی کے ذریعے سے روزی کیسے مل سکتی ہے، ولی کے ذریعے سے تقدیر کیسے بدل سکتی ہے، یہ تو اللہ کا کام ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیں، اللہ اللہ ہے، اس کی ربوبیت کا انکار نہیں، اس کی عظمت کا انکار نہیں، اس کی بزرگی کا انکار نہیں، لیکن ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مثال کے ذریعے سے یوں سمجھیں کہ ایک لوہے کا ٹکڑا لے کر آپ کسی آگ کے اندر ڈال دیں، آپ بتائیں کیا لوہے کا کلر جو ہے وہ سرخ ہوتا ہے؟ ہرگز
ہرگز نہیں. اللہ اکبر. لیکن آگ میں ڈال دیا, گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے آپ نے اس لوہے کو آگ میں رکھا. اب آپ مجھے بتائیں, کیا کوئی اس کو ہاتھ سے پکڑ سکتا ہے؟ کسی کے اندر ہمت ہے ہاتھ سے پکڑنے کی؟ پوچھو لوگوں سے, کیا لوہا کسی کو جلا سکتا ہے؟ کیا لوہا گرم ہوتا ہے؟ کیا لوہا لال ہوتا ہے؟ کیا لوہا کپڑے کو آگ لگا سکتا ہے؟ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لوہا جلانے والی چیز کا نام نہیں ہے, لیکن چند گھنٹے اس کو آگ میں رکھا گیا. آگ سے اس کو قربت ہو گئی, آگ سے اس کو دوستی نصیب ہو گئی, اور وہ آگ کا دوست بن گیا. تو آگ نے اپنا رنگ اس لوہے پر چڑھا دیا. اب جو کام آگ کرتی تھی وہ کام لوہا کرے گا. تو کیا لوہا آگ ہو گیا یا آگ لوہا ہو گئی؟ نہیں, آگ ہمیشہ آگ ہی رہے گی, لوہا ہمیشہ لوہا ہی رہے گا. آگ کبھی لوہا نہیں بن سکتی, لوہا کبھی آگ نہیں بن سکتا. بس اتنا ہو گیا, آگ کا رنگ لوہے پہ چڑھ گیا تو جو کام آگ کرتی نظر آتی تھی, آگ کی دوستی کی برکت سے وہی کام لوہا کرتا نظر آ رہا ہے بلا تمثیل. جب آگ کا رنگ یہ اثر دکھاتا ہے تو اللہ کا رنگ کیا اثر دکھاتا ہوگا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ, اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ؟ ارے جب آگ کے رنگ کا یہ حال ہے تو اللہ کے رنگ کی شان کا عالم کیا ہو؟ اللہ کے رنگ. پھر جب اللہ کسی کو اپنے رنگ میں رنگ دیتا ہے تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی جیسی ہستیاں, غریب نواز معین الدین اجمیری جیسی ہستیاں, بابا فرید الدین گنج شکر جیسی ہستیاں, صابر کلیر جیسی ہستیاں, مختوم اشرف جہانگیر سمنانی جیسی ہستیاں, حضرت سیدنا شیخ احمد کبیر رفاعی جیسی ہستیاں, اسی طرح سے اللہ اکبر حضرت سیدنا مسعود سالار غازی جیسی ہستیاں, یہ ہستیاں ہمیں نظر آتی ہے اور پھر وہ کائنات میں تصرف کرتے نظر آتے ہیں. ان کے اشارے ابرو سے کبھی باران رحمت کا نزول ہوتا ہے. یہ شرک کہاں ہے؟ اس میں شرک کی گنجائش کہاں ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اور روز اول سے لے کر آج تک ولی اور ولایت کے ڈنکے بج رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں سہا سے بات کرو, لوگ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے یافعی کی امام یافعی کی روض الریاحین کو. نہ مانو, منوانا تو کسی کی ذمہ داری نہیں ہے. کوئی کہتا امام غزالی کے احیاء العلوم کو نہیں مانتے, نہ مانو, آپ کی اپنی مرضی. کا صحاح کی بات کرو, بخاری مسلم کی بات کرو تو چلیں اسی کو لے لو. اگر بخاری مسلم کی بات ہے تو اسی کو لے لو. مشہور روایت ہے, اور حدیث مبارکہ اور اللہ کے کلام کی خصوصیت یہ ہے, اگر آپ کی اب توجہ, بہت توجہ سے آپ سن رہے ہیں ماشاءاللہ, لیکن ذرا غور کرنے کی بات ہے. حضور علیہ السلام کی حدیث اور اللہ کا کلام, اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو جتنی گہرائی سے دیکھو گے اتنے معانی کا نزول آپ کے دل پر ہوتا نظر آئے گا. اللہ کا کلام تو پھر اللہ کا کلام ہے, بغیر کنارے کا سمندر ہے, بحر بے کراں ہے. بلکہ امام عبد الوہاب شعرانی تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ قرآن کا نزول بند ہو گیا ہے. قرآن کا نزول, قرآن کی اب آیت نازل نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ صاحب قرآن ظاہری طور پر دنیا سے تشریف لے جا چکے. اس لیے کہ نازل کس پر ہو؟ کوئی ہے ایسا دل والا جس کا دل اس بات کا متحمل ہو کہ وہ قرآن کے بار کو اٹھا سکے؟ قرآن تو مکمل ہے, نازل ہو چکا, اب نہ نزول کے لیے کچھ بچا ہے اور نہ ایسا دل موجود ہے. ارے قرآن کی شان تو یہ ہے, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت خاشعا متصدعا من خشیة اللہ. اگر اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. جس قرآن کے بار کو پہاڑ نہیں اٹھا سکتا, اس کے بار کو قلب مصطفیٰ نے اٹھایا ہے. مصطفیٰ جان رحمت کے دل کی شان کا عالم کیا ہے؟ تو نزول قرآن بند ہوا ہے, لیکن مانیے نزول قرآن
اب بھی عاشقوں کے دل پر ہو رہا ہے. جن کا رشتہ قرآن سے ہے، جن کا رشتہ قرآن اور صاحب قرآن سے ہے، ان کے دلوں پر قرآن کے معنی کا نزول. اور اسی طرح سے صاحب قرآن سے جن کا رشتہ مضبوط ہے، ان کی حدیثوں سے نکات کی بارشیں اب بھی مومنوں کے دل پہ ہو رہی ہے. لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا جب غالب اور اقبال کے اشعار کے اتنے معنی ہیں کہ غالب کا ایک شعر پڑھ دو تو فلاں یونیورسٹی کا پروفیسر وہ الگ مطلب بیان کر رہا ہے، وہ الگ مطلب بیان کر رہا ہے، وہ الگ. میں نے کہا جب بندے کے کلام میں اتنے معنی ہے تو پھر خالق کے، اللہ کے کلام کے کتنے معنی ہو سکتے ہیں؟ اور پھر اس کا محبوب جس کے کلام کی شان یہ ہے، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. اللہ اکبر. میں نثار تیرے کلام پر یا رسول اللہ. میرے امام کہتے میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. فصاح عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. اگر